اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہ العالمین المخاطب طٰہٰ و یاسین الذین سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین و ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کے طرف سے میں صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت اقدس میں آج کے اس پرمسرت شب کی مبارکباد، تہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ یہ شب جشن عید زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی مناسبت سے منائی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ شب امام کی امامت کی بھی پہلی شب اور کل کا دن اس امامت کا پہلا روز ہے، لہٰذا سب سے زیادہ مبارکباد کے حقدار بھی امام علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں۔ اس مبارکباد کے بعد آپ کی خدمت میں بھی میں تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں اس پرمسرت شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اس ایام عزا میں جو بھی آپ نے عبادات، عزاداری، مجلس، ماتم اور تمام تر مشکلات، پریشانیاں، وبا، بیماری کے باوجود برپا کی ہیں، ان سب کو مالک کائنات بحق محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں مزید عزائے اہل بیت علیہ السلام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے شب کی مناسبت سے چند مختصر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور اس آیہ کریمہ کا ٹکڑا کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ معروف ہے۔ عموماً مجالس عزا میں جب خطیب، ذاکر یا عالم مجلس کے بعد مصائب کی منزل پر آتا ہے اور مصائب کو اختتام پذیر کرتا ہے تو اس آیت کے حصے کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ الشعراء کے جو قرآن حکیم کا 26واں سورہ ہے، اس کی اختتامی کلمات ہیں، پوری آیت بھی نہیں ہے، پوری آیت کے اختتامی کلمات ہیں۔ آیت کا نشان 227، سورہ مبارکہ شعراء قرآن کریم کا 26واں سورہ، آیت کا نشان 227، آیت کی بالکل آخری فقرات ہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یقیناً ظلم کرنے والوں کو عن قریب یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس طرف اور کس جگہ پر وہ پلٹ کر کے واپس جائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ ایک وارننگ اور ایک میسج ظالم کے لیے بھی ہے اور مظلوم کے لیے بھی ہے۔ ظالم کے لیے یہ میسج ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم نے ظلم کر لیا تو اس کا کوئی انجام نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی انجام سے بچ گئے ہو تو یہ یقین کر لو اور یہ یاد رکھ لو اور یہ
عیاں ہو جاؤ اور یہ تمہارے اوپر بات واضح ہو جائے کہ اگر دنیا میں انجام سے بچ بھی جاؤ گے تو آخرت میں ضرور اس کا انجام ہوگا، آخرت میں ضرور اس کا صلہ ملے گا، اس کی سزا ہوگی، اور کٹھن سے کٹھن سزا تمہیں ملے گی ظلم کرنے کے اوپر۔ اسی طرح سے مظلوم کو بھی اللہ نے اس میں میسج فراہم کیا کہ یاد رکھو کہ مظلوم کی آواز کبھی رائگاں نہیں جائے گی، کبھی اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اسے دبایا نہیں جا سکتا، چھپایا نہیں جا سکتا، اور اسے لوگوں کے سامنے اگر عیاں نہ بھی کیا گیا تو بارگاہ احدیت میں اس کا علم اور اس کا رجسٹر ہو جائے گا۔ جو ظلم کرنے والا ہے وہ اس کے انجام تک ضرور پہنچے گا۔ تو دونوں طرف سے ظالم کو بھی مظلوم کو بھی میسج دلا دیا گیا ہے کہ یاد رکھو کہ ظلم کرنے والے کا انجام ضرور ہوگا، مظلوم کا ساتھ ضرور دیا جائے گا، مظلوم کی حمایت میں اللہ آئیں گے، رسول اللہ آئیں گے، ائمہ علیہم السلام آئیں گے۔ لہٰذا یہ دن کو، اس روز کو، اس شب کو، اس تاریخ کو عید کا دن قرار اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ ظالم کے نیست و نابود ہونے اور مظلوم کے فتح کا روز ہے۔ پورے ایام عزا کا خلاصہ اس دن میں بیان کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے مختصراً آپ کی خدمت میں یہ چند ایک گزارشات کرنی ہے۔ اس میں سے یہ کہ ظاہر ہے کہ حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کہ جنہوں نے انتقام لیا، ان کے کردار کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بعض افراد نے ان کے کردار کی، ان کے شخصیت کی کے متعلق شبہات ظاہر کیے ہیں، اور یہ بات یا یہ شبہات یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کتابوں میں اس طرح کی باتیں پہلے بھی وارد ہو چکی ہیں۔ مسئلہ ظاہر ہے آج کل یہ ہے کہ لوگ کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آ جائے، سوشل میڈیا پہ کسی ٹاپک پہ بات ہونے لگے تو لگتا ہے کہ شاید پہلی دفعہ ایسی بات ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس حوالے سے دو چیزیں واضح کر دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کے قیام سے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں باتیں عرض کروں۔ ظاہر ہے کہ یہ ٹاپک، یہ مضمون، یہ پورا قیام اب تقریباً ہر ایک کے ذہن میں موجود ہے۔ جنہوں نے مختار نامے کے اوپر تقریریں سنی، مجالس سنی، کتابوں میں پڑھا، ان کے علاوہ جنہوں نے اسے فلم کی شکل میں اور سیریز کی شکل میں جو ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پر ملاحظہ کیا، ان سب کے اذہان عالیہ میں بہت واضح طور سے اور بہت اچھے طریقے سے سارا واقعہ اور سارا تسلسل جو ہے وہ یقیناً ہوگا۔ لہٰذا میں صرف اشارے ایک دو چیزوں کی طرف کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے دو باتوں کی طرف اشارہ کر دیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تاریخ میں یہ اختلاف ہوا بھی کہ حضرت مختار کے اپنے ذاتی عقائد کیا تھے، تو اس چیز کو، اس بات کو الگ رکھا جائے اس چیز سے کہ انہوں نے قیام میں کیا کیا اور ان کے ذاتی عقائد کیا تھے۔ دیکھیے، یہ عین ممکن ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، آج کے دور میں آ کر کے دیکھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے عقائد ہمارے عقائد سے ملتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے کچھ کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں، کچھ کامن مقاصد ہوتے ہیں، کچھ کامن چیزیں ہوتی ہیں، کچھ مشترک باتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اگر وہ کوئی قیام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کہ ان کے عقائد ہمارے عقائد سے نہیں مل رہے ہوتے، لیکن پھر بھی ہم ان کی حمایت اس بات پہ کرتے ہیں کہ جس بات کے اوپر ہمارے اور ان کے مشترکہ انٹرسٹس ہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔
ابھی حالیہ مثال میں دیکھ لیجئے کہ اگر مثال کے طور پر تعلیم کے میدان میں اگر کوئی متنازع باتیں چھیڑی جا رہی ہیں یا متنازع باتوں کو تعلیم کے کریکولم کے نصاب کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کی مخالفت کے اندر بہت سارے لوگ کہ جن کے اپنے اپنے عقائد مختلف ہوں گے، لیکن اس ایشو کے اوپر، اس نقطے کے اوپر ان سب کا اتفاق ہے، لہٰذا وہ سب متحد ہو گئے ہیں۔ یا اس سے پہلے کی مثالیں لے لیجئے کہ جب عراق جنگ کا معاملہ چل رہا تھا تو مختلف طرح کے، مختلف عقائد کے لوگ، مختلف نظریات کے لوگ، مختلف پارٹیوں کے لوگ، مختلف رنگ و نسل و مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ سب کے سب اس بات پہ متحد ہوئے تھے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا ان سب کا متحد ہونا ان کے عقائد میں ایک دوسرے سے ہم آہنگی یا عقائد کے اوپر اتفاق، عقائد ایک ہونے کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ایشو کے اوپر، اس نقطے کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر وہ سب مشترک ہیں۔ تو یہ تو ایک پہلی بات ہو گئی۔ لہٰذا پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تذکرہ، ہماری بات، ہمارا جو سارا کا سارا ڈسکشن ہے آج کے دن کی مناسبت سے، وہ قیام حضرت مختار سے متعلق ہے۔ ان کے ذاتی عقائد جو بھی رہے ہوں، ہمارا ڈسکشن، ہماری باتیں ان کے قیام سے متعلق ہیں کہ انہوں نے جو عمل کیا، آیا وہ عمل اچھا تھا، ہم اس سے اتفاق کرتے یا نہیں کرتے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اس کے بعد پھر دوسری بات کہ جو ان کے عقائد سے متعلق ہے، اس کا بھی حل اور انشاءاللہ اس کا بھی رد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے عقائد سے متعلق کچھ شبہات لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی، اور کچھ احادیث بھی اس سلسلے میں وضع کی انہوں نے، کہ جس میں بظاہر ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ان کے شان میں کچھ کمی یا منقصت کی جا رہی ہے۔ تو اس امر کو، اس معاملے کو، اس بات کو بھی ہم تھوڑا سا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہی ہو گئی کہ ہمارا تذکرہ، ہماری بات ان کے قیام سے متعلق ہے، ان کے عمل سے متعلق ہے۔ دوسری بات ان کے اپنے عقائد سے متعلق ہے۔ جہاں تک قیام سے متعلق ہے تو اس پہ پورے کے پورے شیعہ علماء کا اتفاق ہے کہ احادیث ائمہ علیہ السلام کی روشنی میں قیام حضرت مختار ایک تعریف کے قابل عمل ہے، اگر اسی حد تک بھی اکتفا کیا جائے تو، کہ ان کا قیام ایک قابل تحسین، قابل تعریف عمل ہے کہ انہوں نے یہ قیام کیا، اور اس قیام کے ذریعے سے، اس قیام کے نتیجے میں انہوں نے قاتلان کربلا کو نیست و نابود کیا، ان سب کو سزا دی، اس دنیا میں انہیں سزا کے کٹہرے تک لے کر آئے اور انہیں سزا دی۔ اب رہ گئی بات یہ کہ آیا ایسا کیوں ہے کہ ان کے عقائد کے اوپر حرف اٹھایا گیا؟ تو اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں حل کر لیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے دور تک شیعوں کے اندر، اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر، ولایت کے ماننے والوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے، یعنی سب لوگ کہ جو ولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام کے قائل ہیں، وہ علی کو خلیفتہ بلا فصل مانتے ہیں، ان کے بعد حسن کو مانتے ہیں، ان کے بعد حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ سب سے پہلا اختلاف علی کے چاہنے والوں میں، علی کے ماننے والوں میں، ولایت کے ماننے والوں میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد واقع ہوا۔ اس میں اختلافی مسئلہ محمد حنفیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے درمیان ہے۔ یہاں پر مسئلے کو حل کرتے ہوئے، اس کو اور آسان کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی کیا سچویشن ہے، کس پوزیشن میں آپ ہیں،
اور کیا حالات ہیں اس وقت کے۔ ظاہر ہے ابھی ابھی تازہ واقع کربلا ہوا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ دوبارہ تشریف لا چکے ہیں، اور مدینہ تشریف لانے کے بعد میں اب حالات ایسے ہیں کہ اب کھل کر کے امام علیہ السلام کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام اب صرف اپنے رہائش گاہ تک محدود ہیں۔ آپ مصلی عبادت بچھا چکے ہیں، آپ مسند غم بچھا چکے ہیں۔ آپ دو کام کرتے ہیں، یا تو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں یا اپنے بابا کا ماتم کرتے ہیں۔ یہی دو کام آپ کے ہیں۔ انہی کاموں کے بنا پر آپ کو زین العابدین کہا گیا، یعنی رونے والا اور سجدہ کرنے والا جو ہے وہی ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ یہ حالات ہیں اس وقت۔ محمد حنفیہ ظاہر ہے امام نہیں ہے، معجزہ ہوتا ہے، معروف ہے امام کے جب بھی حالات بیان کیے جاتے ہیں، یہ معجزہ اور یہ کرامت، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حجر اسود پر جا کر کے محمد حنفیہ اور امام نے کے درمیان مسئلے کا حل کیا گیا، اور اس کے بعد محمد حنفیہ نے دعوی امامت سے باز ہو گئے۔ ان کی طرف سے جنہوں نے دعوی امامت کیا تھا ان کی سپورٹ ختم ہو گئی۔ تو چونکہ حضرت مختار محمد حنفیہ کے قریبی تھے، ان سے آ کر کے مشورے کرتے تھے، ان سے آ کر بات کرتے تھے، اور محمد حنفیہ کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ ان کے اوپر حکومت کی کوئی نظر ہو یا کوئی پریشانی ہو، جبکہ امام زین العابدین علیہ السلام پر یہ پوزیشن نہیں تھی، یعنی یہ فرق تھا پوزیشن کا۔ تو اس اعتبار سے حضرت مختار امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ کھل کر کے حمایت حضرت مختار کی کریں، لہٰذا انہوں نے کھل کر کے حضرت مختار کی حمایت کسی موقع پر نہیں کی، یہ حالات کی مجبوری کی وجہ سے۔ لہٰذا اب حضرت مختار نے اپنے ایکشن کا، اپنے پلان کا، اپنے اس قیام کا آغاز کیا کہ جو سن 67 ہجری 66 ہجری میں کوفے کے شہر میں اس کا آغاز ہوا، اور ان کے سب سے قریبی اور سب سے معتبر اور معتمد بنے حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے، اور انہوں نے چھانٹ کر کے، تلاش کر کے قاتلان امام حسین علیہ السلام کو آ کر کے سزا دلائی۔ اس میں عمر ابن سعد بھی تھا، اس میں شمر بھی تھا، اس میں سنان ابن انس بھی تھا۔ یہ ان افراد کا تذکرہ ہے کہ جن کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا۔ عمر سعد کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، اس نے حکم دیا تھا، اور مختلف روایتوں کے تحت شمر اور سنان وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا بنفس نفیس قتل کیا، یعنی اور لوگوں نے تو حکم کیا اور لوگوں نے اوروں کو قتل کیا، لیکن شمر اور سنان وہ دو افراد ہیں، وہ دو ملعون ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر گرز چلایا، امام حسین علیہ السلام پر خنجر چلایا۔ اور ظاہر ہے کہ بالآخر عبید اللہ ابن زیاد کہ جو کوفے کا والی اور گورنر تھا، تو ان سارے افراد کو مختار نے ایک ایک کر کے بلایا، ان سے اعتراف جرم کروایا، اور اس کے بعد انہیں قتل کروایا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی کیفیت اور آپ کے سپورٹ اور آپ کی حمایت حضرت مختار کے لیے اس بات سے واضح اور ثابت ہو رہی ہے کہ منہال کوفی ایک دن آ کر کے امام سے کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ مختار نے قاتلان حسین علیہ السلام کے
کو اریسٹ کرنا اور انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے، تو کہا کہ کون کون پکڑا گیا، تو اس نے نام گنائے، مولا فلاں پکڑا گیا، فلاں پکڑا گیا، فلاں پکڑا گیا۔ تو امام نے پوچھا کہ کیا حرملہ کو نہیں پکڑا گیا ہے؟ تو منہال نے پوچھا کہ مولا حرملہ نے کیا کیا تھا؟ حرملہ نے کیا کیا تھا کہ جو آپ بے عتاب ہیں کہ حرملہ کو نہیں پکڑا گیا؟ کہ حرملہ نے 3 تیر چلائے تھے روز عاشورہ، اس میں سے ایک تیر، 3 بھال کا تیر میرے 6 ماہ ہے بھائی علی اصغر کو لگا تھا۔ امام علیہ السلام کی بے عتابی کیفیت اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے تمام تر کو اریسٹ کیا گیا، تمام تر کو اعتراف جرم کیا گیا۔ بالآخر ابن زیاد رہ گیا۔ ابن زیاد کی فوج اور لشکر کا مقابلہ ہوا ابراہیم ابن مالک اشتر کی فوج کے ساتھ، اور ابراہیم ابن مالک اشتر کی فوج نے کامیابی حاصل کی، فتح حاصل کی۔ عبید اللہ ابن زیاد، حسین ابن نمیر، شریحبل ابن ذلقاء، یہ سارے اس لشکر میں، اس لڑائی میں قتل کیے گئے۔ سن 67 ہجری، سن 66 ہجری میں شروع ہوا 66، اور سن 67 ہجری 67 میں یہ جنگ کا ابن زیاد اور ابراہیم بن مالک اشتر کا مقابلہ ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا سر کاٹ کر کے کوفے میں مختار کی خدمت میں لایا گیا۔ جب لایا گیا تو ایک پیشن گوئی پوری ہوئی، ایک پیشن گوئی اور تھی کہ جو وہاں پہ کوفے کا ایک بزرگ تھا جو یہ سارے منظر کو دیکھ رہا تھا، اور اس نے جو ہے وہ اس پر یہ تبصرہ کیا کہ یہ تخت کتنا بے وفا ہے کہ اس تخت کے اوپر میں نے ابن زیاد کو دیکھا اور اس کے سامنے حسین ابن علی کا سر تھا، اور آج اس تخت پر مختار ہے اور اس کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا سر ہے، اور اسی کے بعد میں مصعب ابن زبیر جو ہے وہ کوفے کا والی ہو جاتا ہے، اور مختار کو قتل کرنے کے بعد تو کہتا ہے کہ یہ کتنا بے وفا تخت ہے کہ جہاں پر میں نے ابن زیاد کو دیکھا اور اس کے سامنے حسین کا سر تھا، اور اس کے بعد مختار کو دیکھا اور اس کے سامنے ابن زیاد کا سر تھا، اور اب مصعب ابن زبیر کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے سامنے مختار کا سر۔ کتنا بے وفا ہے یہ کوفے کا تخت۔ لیکن جب یہ سر امام علیہ السلام یہ سر مختار کی خدمت میں آیا، اور مختار نے حکم دیا کہ اس سر کو امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے، تو ایک پیشن گوئی یہ پوری ہوئی کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کو اسیران کربلا سمیت کوفے میں لایا گیا تھا، تو ابن زیاد نے قافلے کو باہر روک دیا تھا اور کہا تھا کہ میں ناشتہ کر رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، جب میں کھا چکوں گا تب میں اسیران کو دیکھوں گا، اور سامنے سر حسین علیہ السلام رکھا ہوا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے اتنے دن تک کم سے کم زندہ رکھنا کہ میں اپنے سامنے اس کا سر دیکھوں۔ تو گویا ایسا ہی ہوا کہ جیسے کہ ابن زیاد جب کے سامنے حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا تھا تو وہ ناشتہ کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں جب حضرت مختار نے سر ابن زیاد بھجوایا تو امام بھی ناشتہ کر رہے تھے، اور آپ نے بھی فرمایا کہ میں ناشتہ کروں، اس کے بعد سر ابن زیاد دیکھوں گا۔ اب عزیزان محترم آئیں کہ تاریخ کے اندر اور اس بیک گراؤنڈ کے اندر کہ مختار کی کیا پوزیشن ہے اس واقعے سے پہلے، یعنی اس قیام سے پہلے بھی مختار کی
کیا پوزیشن ہے. اس سے پہلے کی پوزیشن بہت ہی اہم اور کروشل پوزیشن ہے، اس لیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے گئے ہیں، ان خطوط میں وہ خطوط کے جو شیعان امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف سے ہیں، مثلا حبیب ابن مظاہر کی طرف سے ہیں، مسلم ابن اوسجا کی طرف سے ہیں، میثم تمام کی طرف سے ہیں، ان ساری فہرست میں ایک نمایاں نام مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا ہے، اور صرف اس وجہ سے وہ میدان کربلا میں نہیں وارد ہوئے، اس لیے کہ کوفے میں وہ جیل میں موجود تھے. میثم تمار اور مختار دونوں جیل میں موجود تھے کوفے کے واقع کربلا کے وقت. اس سے فوراً پہلے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفے میں وارد ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے قیام حضرت مختار کے دولت قدے کے اوپر کیا. ایسا کیوں کیا؟ ہانی ابن عروہ کے گھر پر اور دوسروں کے گھروں پر وہ بعد میں تشریف لے گئے، لیکن سب سے پہلے آپ نے قیام مختار کے گھر پر کیا. ایسا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے بڑی حکمت بھری وجہ ہے کہ نعمان ابن بشیر کے جو والی ہے کوفے کا، وہ اس کی بیٹی مختار کے گھر میں ہے. تو حضرت مسلم نے ایسی جگہ پر قیام کیا کہ جہاں پر وہ پورے کے پورے طرح سے محفوظ اور مسئول رہیں گے. معلوم ہے کہ والی کوفہ اپنی بیٹی کے گھر پر حملہ نہیں کروائے گا. تو اس اعتبار سے واضح ہو رہا ہے کہ مختار کی پوزیشن ائمہ علیہ السلام کے نزدیک، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، وفاداری اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک کوئی شک و شبہ میں نہیں پائی جاتی. اور دو بڑے نام ہمارے فقہا میں سے علم رجال کے اعتبار سے حضرت آیت اللہ ابو القاسم الخوئی رضوان اللہ تعالی علیہ اور حضرت آیت اللہ مامقانی دونوں یہ نقل فرماتے ہیں کہ ہم نے اس اعتبار سے اس موضوع کے اوپر جب ریسرچ کی، اس پر تحقیق کی، تو ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے یہ دریافت کیا کہ حضرت مختار سے متعلق جتنے فضائل میں روایات ہیں، جتنی بھی روایات آپ کے فضائل میں ہیں، آپ کی تعریف میں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی حمایت میں ہیں، وہ سب کے سب سند کے اعتبار سے صحیح ہیں. اور اسی کے برعکس جتنی بھی آپ کے منقصت میں ہیں وہ سب کے سب جعلی اور من گھڑت ہیں. یہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے اور دشمنان مختار نے وضع کی ہیں اور منسوب کر دیا انہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے. لہٰذا ہمارے نزدیک مختار کی پوزیشن عقائد کے اعتبار سے بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی پوزیشن آپ کے اعمال کے اعتبار سے بھی بہت ہی بافضیلت باوقار ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول اور اس کے بعد پھر آخری بات اور آپ کی آج کی اس محفل کو تمام کرتے ہیں، برخاست کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختار کا ابن زیاد اور عمر سعد کا سر مدینہ بھیجنے نے اہل بیت کو سرور دیا، خوشی دی. اور اس کے بعد عاشورے کے بعد سے کبھی بھی ہماری عورتوں نے نہ کاجل لگایا تھا، نہ کپڑے تبدیل کیے تھے، نہ چولہا جلا تھا. جب مختار نے ابن زیاد اور ابن سعد کے سر مدینہ بھجوائے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ کپڑوں کو تبدیل کیا جائے، جشن کا سما بنایا جائے اور آنکھوں میں سرما لگایا جائے، کاجل لگایا جائے اور تمام تر معمولات زندگی کو بحال کیا جائے، یعنی غم کا اختتام کیا جائے. لہٰذا اسی وجہ سے ہم نے 2.25 مہینے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو برپا کیا ہے. غم کو ہم تازہ کرتے ہیں اور حکم امام علیہ السلام کے مطابق ہی 9 ربیع الاول کو جشن کا سما برپا کرتے ہیں، یعنی عزا امام حسین علیہ السلام کو برخاست کرتے ہیں، علم کو ٹھنڈا کرتے ہیں،
سوگ کو بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنا خوبصورت لفظ ہمارے بزرگوں نے رکھا ہے کہ ہم سوگ کو ختم نہیں کرتے، سوگ ختم نہیں کیا جا سکتا، سوگ ختم ہو نہیں سکتا، سوگ ہے ہی پورا سال، لیکن ہم سوگ کو بڑھا دیتے ہیں کہ آئندہ سال تک کے لیے ہم نے سوگ کو بڑھا دیا۔ تو یہاں پر اب میں نے آپ کی خدمت میں ساری باتیں کر دیں، جشن کا سما اور جشن کے پیچھے جو وجوہات ہیں، جو اس کے مقاصد ہیں، ان کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک دو پیغام کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو تمام کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دن عید الشجاع، عید الزہرا، عید سعید، ان سارے ناموں سے منسوب ہے، اور اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ درسگاہ کربلا ہمیشہ کے لیے ہے۔ درسگاہ کربلا یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ کون ہے کہ جو مختار کی سیرت، مختار کا کردار، مختار کی نقش قدم پر چل کر کے دنیا کے ظالموں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کر سکے۔ یہ کربلا کا عزا امام حسین علیہ السلام کا، عزاداری امام حسین علیہ السلام کا واضح طور پر ہمارے لیے پیغام ہے۔ دوسری بات کہ جس کے اوپر تقریر کا اور بات کا اختتام کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ہم نے غم امام حسین علیہ السلام کو بڑھا دیا ہے۔ ایام عزا ختم ہوئے ہیں، عزا کا موسم، اور عزا سے ہم نکل کر کے آئے ہیں، ہم دین سے، اسلام سے خارج نہیں ہو گئے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم نے جشن کا سما برپا کر دیا ہے، عید کا سما برپا کر دیا ہے، تو اب دین اور شریعت اور اسلام ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ نہیں، ہم دین اور شریعت اور اسلام کے پابند سارے سال ہیں اور سارے سال رہیں گے، لہٰذا غم بھی ہم اسی انداز میں منائیں گے، اسی طرح سے منائیں گے، انہی ایام میں منائیں گے جس طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے منائے، اور ہم خوشی بھی اسی انداز میں منائیں گے، اسی انداز میں منائیں گے جس چیز سے اور جن باتوں سے اور جن انداز سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہم سے خوش اور راضی اور خوشنود ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف سے متعلق اور منسوب بھی دن ہے، اس لیے یہ بھی پیغام لینا ہے ہمیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آ کر کے جو ظلم کا خاتمہ کریں گے تو وہ شروع ہوگا ظاہر ہے فدق کے مقدمے سے لے کر کے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک، تو جتنے بھی اس کے دوران ظلم ہوئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا، ایک ایک کو چکایا جائے گا، اور انہیں چکانے کے لیے ظالموں کو آخری ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دن اللہ دیکھنا بھی نصیب کرے، اور اس سے بڑھ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کو، ہمارے عقائد کو، ہمارے ان باتوں کو قائم اور دائم رکھے، ان کو سلامت رکھے، ان کو محفوظ رکھے۔ آج کے پر آشوب دور میں عقیدے کو بھی بچانا ہے، اعمال کو بھی بچانا ہے، تولا کو بھی قائم و دائم رکھنا ہے، تبرع کو بھی سلیقے سے کرنا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں لازمی اور ہمارے دین و مذہب و شناخت کا حصہ ہیں۔ ان سب چیزوں کو محفوظ رکھنا ہے اور سلیقے سے ان کی حفاظت کرتے ہوئے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اس دن کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور انہی خوشیوں کے صدقے میں ہم سب کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اور ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔